والصلاة على سيد المرسلين. یا ارحم الراحمین. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. خاص طور پر ہماری جو جماعت جو بی اے پاس ایم اے پاس یہاں الحمدللہ 3 سالہ کورس پڑھ رہے ہیں، دعا کریں یہ سال ان کا ختم ہونے کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ باقی 2 سالوں میں بھی ان کو مکمل عالم دین بنا دے. تو ان کے لیے، ان کی رعایت کے لیے، چونکہ اب چھٹیاں ہونے والی ہیں، تو بطور ایک سبق کے سمجھ لیں، جس میں آپ حضرات بھی شریک ہیں، یہ بھی شریک ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں متقی اور مومن بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ میں تشریف لے گئے یونیورسٹی میں، اور وہاں حضرت نے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں کہ طلباء کو جتنے اعتراضات ہیں ان اعتراضات کو وہ بیان کریں، تاکہ میں اپنی کوشش کے مطابق میں ان کا جواب دوں. میں اس لیے آیا ہوں، میں اس لیے یہ حضرت نے بیان فرمایا. تو پھر حضرت نے فرمایا کہ جیسا میرا دل چاہتا تھا انہوں نے سوالات کو بیان نہیں کیا، تو پھر حضرت نے آ کر کے وہ ایک مضمون لکھا. اس مضمون میں لکھا کہ اگر یہ 7-8 اصول اگر پیش نظر رہیں تو انشاءاللہ ہر سوال کا جواب انہی میں ہے. فرمایا جب کوئی ادھر توجہ کرے، ادھر توجہ نہ کرے، جب کوئی بحث کرنے لگے یہ انگریزی خان یا جدید علوم سے متاثرہ اگر کوئی بحث کرے تو عقلی اصول جو آپ ہیں، جو عقلی اصول 8 ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کر اگر کلام کیا جائے تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے مسئلہ ذہن میں آ جائے گا. اب ان سے کہا جائے بھی یہ اصول آپ مانتے ہیں یا نہیں، تو جب وہ کہے گا میں مانتا ہوں تو اس کے بعد جب بحث شروع ہوگی نا، تو بحث شروع ہونے کے بعد کہا جائے گا دیکھیے آپ اصول نمبر 3 کی مخالفت کر رہے ہیں، دیکھیے آپ اصول نمبر 5 کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ اصول نمبر 6 کی مخالفت کر رہے ہیں. تو اصولوں میں ان کو جکڑ میں لے آئے. تو پہلے اصول جو عقلی ہیں پہلے آپ ان کو منوائیں کہ آپ مانتے ہیں یا نہیں، اور اتنے واضح اصول ہیں کہ کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا. اب حضرت نے ان اصولوں کو بیان کیا. تو جب کوئی آتا ہے نا کہ مولانا یہ دیکھو نا آپ کہتے ہیں کہ ملائکہ موجود ہے، ملائکہ موجود ہے تو پھر ہمیں نظر آتے ہیں نا، اگر موجود ہے تو ہمیں محسوس ہوتے ہیں نا، اگر جنات اگر موجود ہیں تو ہمیں نظر آتے محسوس ہوتے. لیکن ہم کیسے مان لیں کہ جنات موجود ہیں جب ہمیں محسوس نہیں، ہمارے مشاہدے میں نہیں. کیسا کریں؟ اب پرصراط ہے، پھر وہ جنت ہے، جہنم ہے، وغیرہ وغیرہ، ان ساری باتوں کا معنی جو ہماری عقل میں یہ نہیں آ رہی، ان باتوں کو کیسے تسلیم کریں؟ آپ عقلی رنگ میں آپ بات کریں تو پھر آپ کی بات کی طرف توجہ بھی کریں. تو کہا 7 اصول پیش نظر رکھ لو. 7 اصول کیا ہے؟ بڑے چھوٹے چھوٹے اصول ہیں. حضرت نے فرمایا پہلا اصول نمبر یہ، آپ چوکنے ہو کر کے بیٹھے، اگر میں نے سوال کیا تو پھر آپ کو جواب دینا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس نیت سے بیٹھے کہ اگر سوال ہوا تو میں نے جواب دینا. حضرت نے فرمایا کہ ایک چیز کا علم نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں. ایک اصول ختم ہو گیا. تو حضرت کے کلمات کیا ہیں؟ فرمایا عدم علم عدم کو مستلزم نہیں. ایک چیز کا علم نہ ہونا
اس کے نہ ہونے. اب دیکھو نا, میں اگر ایٹم کی حقیقت کو نہیں جانتا, میں اگر سائنس کے اس مسئلے کو نہیں جانتا یا خاص ایک مسئلے کو اقلیتس کے میں نہیں جانتا, تو میں کہوں جی چونکہ میں نہیں جانتا لہذا یہ ہے ہی نہیں, اس کی حقیقت کوئی نہیں. تو ہر عقل مند کہے گا کیسی بیوقوفوں کی باتیں کر رہے ہو. ارے اللہ کا بندے, کیا علم کا نہ ہونا نہ ہونے کی دلیل ہے؟ عدم علم اور چیز ہے, علم عدم اور چیز ہے. عدم علم علم عدم کو مستلزم نہیں. لہٰذا بے شمار مسائل. اب میرے ساتھ جنات بیٹھے ہوئے ہیں, میرے ساتھ ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ کو نظر نہیں آ رہے, مجھے نظر نہیں آ رہے, آپ کو نظر نہیں آ رہے, مجھے نظر نہیں آ رہے. اب میں کہوں جی چونکہ میرے علم میں نہیں آ رہا, میں مانتا ہی نہیں کہ یہ ہے, میں مانتا ہی نہیں کہ یہ ہے, تو یہ کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ. تو مطلب یہ کہ ایک اصول کے پیش نظر یہ رکھ لو کہ ایک چیز کا علم نہ ہونا نہ ہونے کی دلیل. ماشاء اللہ. اچھا, آگے حضرت فرماتے ہیں کہ جو چیز عقل کے اعتبار سے ممکن ہو, یعنی عقل کہتی ہے ممکن ہو اور ممکن ہے نہ ہو. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ اللہ کی ہستی کی دلیل بیان کریں کہ اللہ موجود ہے, کیا دلیل ہے؟ تو فرمایا کہ تو نہ ہونے کی دلیل بیان کر, تو نہ ہونے کی دلیل بیان کر. تو وہ آگے کہنے لگا جی میں نہ ہونے پر بھی دلیل بیان نہیں کرتا, ممکن ہو ممکن ہے نہ ہو, لیکن آپ جو قائلان کے ہے, آپ جو قائل کے ہے تو آپ ہونے پر دلیل بیان کریں. فرمایا بات یہ ہے کہ نہ ہونے پر بھی تو تیرے پاس کوئی دلیل نہیں نا, نہیں. تو معلوم ہوتا ہے ممکن ہو ممکن ہے, ممکن ہو تمہاری عقل کے اعتبار سے ممکن ہو اور ممکن ہے نہ ہو. اب یہ بات ہے تو کہتے ہیں امکان تو آ گیا, ممکن ہونا آ گیا, اور عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ ممکن کے بارے میں سچا خبر دینے والا اگر خبر دے دے کہ یہ بات ہو گئی تو عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ بات مان لو. مثلا آج میرے دوست کا کراچی سے 11 بجے کی گاڑی پر آنا یہ عقلاً ممکن ہے, عقلاً ممکن ہے. اور ایک صاحب آئے کہتے مولانا آج ہم کراچی سے آ رہے تھے اور میں نے آپ کو دوست کو دیکھا, ہم گاڑی میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, اسٹیشن پر میرے ساتھ ہی لاہور میں ان کا اترنا ہوا. اب ظاہر بات ہے کہ عقل کہتی ہے کہ اس کا آنا بھی ممکن ہے اور نہ آنا بھی ممکن ہے, اور سچا خبر دینے والا یہ خبر دے رہا ہے کہ مولانا میرے ساتھ وہ اس ریل میں میرے ساتھ اترے ہیں. تو عقل کا فتویٰ یہ کہ بات کو مان لیا جائے یا نہیں, عقل کا فتویٰ یہ. تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ساری دنیا جانتی ہے کہ کفار مکہ کہتے تھے ایسا سچا ایسا صادق اور امین ہم نے کوئی نہیں دیکھا جیسا آپ کو دیکھا. ایسا آپ کا دیکھو نا, سچے تو کتنے ہوتے ہیں, سچے کتنے ہوتے ہیں, لیکن جس کا لقبی صادق پڑ جائے, جس کا لقبی امین پڑ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کس درجے کے اندر وہ صادق ہوگا. تو پیغمبر کی ذات کی صداقت اور امانت پر ان کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا. اب پیغمبر کی ذات نے فرمایا دیکھو میں اللہ پاک مجھے آسمانوں پر لے گیا, مجھے سیر کرائی, میں نے جنت بھی دیکھی اور میں نے جہنم بھی دیکھا, میں نے پلسرات کو دیکھا, میں نے جہنمیوں کو عذاب ہوتے ہوئے عالم برزخ کے اندر میں نے ان کو دیکھا وغیرہ وغیرہ. میں نے ملائکہ کو دیکھا, میں نے جنات کو دیکھا, اور 6 مرتبہ میں جنات میں ان کے علاقے میں تبلیغ کرنے کے لیے گیا, میں نے یہ بھی دیکھا, میں نے وہ بھی دیکھا. اور عقل کیا کہتی ہے ممکن ہو اور ممکن نہ ہو, اور سچا خبر دینے والا جب خبر دے دے کہ یہ ہے تو عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ بات کو مان لیا جائے. عقل کا تو اصول کیا بنا کہ جو امر عقلاً ممکن ہو, جو امر عقلاً ممکن ہو, مخبر صادق اس کے ہونے کی خبر دے دے تو ہونا مان لو, اس کے نہ ہونے کی خبر دے تو نہ ہونا مان لو. یہ عقل کا فتویٰ ہے. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ 2 اصول ذہن میں آ گئے, 2 اصول. اچھا, نمبر 3 یہ ہے کہ محال ہونا اور چیز ہے اور مستبعد ہونا اور چیز ہے. محال خلاف عقل کو کہتے ہیں
اور مستبعد خلاف عادت کو کہتے ہیں. خلاف عقل ہونا اور چیز ہے, خلاف عادت ہونا اور چیز ہے. اب دیکھو یہ مداری جو تار پر چلتے ہیں, رسی پر چلتے ہیں, حالانکہ عادت کیا ہے کہ زمین چوڑی ہے اور قدم ہم رکھتے ہیں اور چلتے ہیں, عادت ہوئی ہے. لیکن قدم سے کم درجے میں چوڑی ہو اور رسی اس پہ چلنا ہو یا عادت نہیں, تو رسی پہ چلنا خلاف عادت ہے, خلاف عقل نہیں. خلاف عادت ہے, خلاف. اور آج کل غضب یہ ہے کہ خلاف عادت کو خلاف عقل سمجھ لیتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو خلاف عقل ہے جی, یہ تو خلاف عقل ہے. ارے اللہ کے بندے, پہلے یہ مسئلہ اپنے ذہن میں لا کہ خلاف عادت اور چیز ہے, خلاف عقل اور چیز ہے, ناممکن اور محال اور چیز ہے, مستبعد اور چیز ہے. محال مستبعد کو محال کہنا یہ غلط ہے. عقل کہتی ہے خلاف عادت کو اور سمجھو اور خلاف عقل کو اور سمجھو. تم نے اب دیکھو نا پرسرات پہ چلنا ہوگا اور یہ ہوگا کہا جی یہ تو خلاف عقل ہے, یہ تو عقل میں بات نہیں آتی. ہاں خلاف عادت تو کہہ سکتے ہو, خلاف عقل نہیں کہہ سکتے. لہٰذا یہ مسئلہ بھی ذہن میں آ گیا کہ محال اور چیز ہے, مستبعد اور چیز ہے, یعنی خلاف عقل اور چیز ہے, خلاف عادت. یہ اصول بھی ذہن میں آ گیا. مجھے حضرت یہ بات میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عدم علم علم عدم کو مستلزم نہیں ایک, اور جو امر عقل ممکن ہو مخبر صادق اس کے بارے میں جو خبر دے اس کا ماننا ضروری ہے. اور محال ہونا اور چیز ہے, مستبعد ہونا اور چیز ہے. اب اس کے بعد ایک بات ذہن میں اور رکھو کہ محسوس اور مشاہد ہونا, ایک چیز کا محسوس ہونا مشاہد ہونا ہے جی. ایک آدمی کہتا جی مجھے چونکہ یہ محسوس نہیں ہو رہی, مشاہد نہیں ہو رہی, لہذا میں اس کو مانتا نہیں. تو حضرت کا اصول کیا ہے؟ موجود ماننے کے لیے محسوس اور مشاہد ہونا ضروری نہیں. سہیل بازی میں آ رہی, کہتے ہیں محسوس موجود ماننے کے لیے محسوس اور مشاہد ہونا. اب ایک چیز آپ کے مشاہدے میں نہیں آ رہی, آپ اس کو محسوس نہیں کر رہے. اب دیکھو نا, آپ کمرے کے اندر بند ہیں, کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے, آپ کو پتا نہیں کہ سورج نکلا ہے یا نہیں. آپ نے سہیل سے کہا سہیل میں اشراق کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں, آپ ذرا مجھے دیکھ کر کے بتلائیں کیا سورج نکلا ہے یا نہیں. اب انہوں نے مجھے آ کر کے بتلایا کہ میں دیکھ آیا کہ سورج نکلا ہوا ہے, تو لہذا مجھے مان لینا چاہیے نہیں. تو مجھے تو پتا نہیں نا, مجھے تو مشاہدہ نہیں ہو رہا, میرے لیے تو میں تو اس کو محسوس میں نہیں, مشاہد میں نہیں. لیکن میں نے سورج کو نہیں دیکھا, میں نے سورج کے آثار کو, روشنی کو دیکھ لیا. اگرچہ دلیل لمی یعنی میرے سامنے تو نہیں آئی, لیکن آثار کو دیکھ کر مؤثر تک پہنچنا یہ میں نے دیکھ لیا. جب میں نے دیکھ لیا تو میں نے یہ شعائیں جب سورج کی دیکھی تو میں نے کبھی سورج نکلا ہوا ہے, تو اثر سے میں مؤثر کی طرح گیا, حالانکہ سورج کو میں نے دیکھا نہیں. سورج کو میں نے, تو معلوم ہوتا ہے کہ موجود ماننے کے لیے محسوس اور مشاہد ہونا ضروری نہیں. ایک چیز موجود ہے پر محسوس نہیں, ایک چیز موجود ہے, ملائکہ موجود ہے, جنات موجود ہے, لیکن مشاہدہ نہیں. تو یہ کہنا کہ اگر ہوتے تو محسوس ہوتے, اگر ہوتے تو مشاہد ہوتے, اور چونکہ مشاہدہ میں نہیں لہذا میں مانتا ہی نہیں. ہم کہیں گے آپ عقل کے خلاف کر رہے ہیں, آپ اس اصول کے خلاف کر رہے ہیں, یہ اصول یہ غلط ہے. اصول یہ اصول آپ کو ماننا پڑے گا. موجود ماننے کے لیے محسوس اور مشاہد ہونا ضروری نہیں. یہ بات بھی ذہن میں آ گئی, خیال میں نہیں آیا. اس کے بعد حضرت نے عجیب بات فرمایا, مدعی جب ایک دعویٰ کرتا ہے نا, تو مدعی جب دعویٰ کرتا ہے تو مدعی کے ذمے اس دعوے پر دلیل بیان کرنا تو ضروری ہے, لیکن اس کی مثال اور نظیر بیان کرنا ضروری نہیں. مدعی کے ذمے کیا ہے؟ یعنی مدعی نے ایک دعویٰ کیا, اس نے دعوے پر دلیل بیان کر دی, اور جب دلیل بیان کر دی تو عقل کا فتویٰ کیا ہے کہ بات کو مان لیا جائے یا نہ مانا جائے. مثلا یہ مطلب کہ پرسرات کا ذکر آیا, اب پرسرات کا ذکر آیا, مدعی نے دعویٰ کیا. اب ہماری دلیلیں ہیں, 4 ہماری دلیلیں ہیں, قرآن پاک بھی دلیل ہے, حدیث پیغمبر بھی دلیل ہے, اجماع امت بھی دلیل ہے, قیاس بھی دلیل ہے. اب میں ان دلائل میں سے کسی
ایک دلیل سے میں بیان کر دوں، یا میں یہ کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پرسرات کو دیکھا ہے، میں نے پرسرات کو، اور عقل کہتی ہے ممکن ہو اور ممکن نہ ہو، نمبر 2 والا اصول بھی یہاں آ گیا۔ تو مدعی کے ذمے دلیل کا بیان کرنا تو ہے، نظیر اور مثال کا بیان کرنا، اور اگر ہر بات کو منوانے کے لیے اگر نظیر اور مثال کی ضرورت پڑے تو ظاہر بات ہے نظیر کو منوانے کے لیے پھر اس کی نظیر چاہیے، اور اس کو ماننے کے لیے پھر اس کی نظیر چاہیے، پھر اس کو ماننے کے لیے تو سلسلہ نظیروں کا لامتناہی ہی ماننا پڑے گا۔ اور فلاسفہ نے 52 دلیلیں اس پر قائم کی ہیں کہ سلسلہ لامتناہی بالفعل محال ہے، اور جو محال کو مستلزم ہوتا ہے وہ خود محال ہے، اس لیے آپ کا یہ کہنا غلط ہو گیا۔ آپ کا کہنا تو مدعی کے ذمے دلیل کا بیان تو ضروری ہے، اور مدعی کے ذمے نظیر کا بیان یہ ضروری نہیں۔ ایک بات یہ بھی آ گئی، اور آگے حضرت نے فرمایا کہ جو چیزیں محض کتابی ہے، محض اخباری ہے، محض نقلی ہے، محض نقلی ہے، مطلب کہ دلائل نقلیہ سے ثابت ہیں، دلیل عقلی سے ثابت نہیں، تو میں اس سے بار بار اسی تکرار کر رہا ہوں کہ جو نقلی ہے، ایک دن میں تقریر کر رہا تھا نا تو میں نے کہا بھی اس مسئلے پر دلائل عقلیہ بھی ہیں اور دلائل نقلیہ بھی ہیں، تو مجھے ایک صاحب کہنے کہ مولانا جب یہ عقلی دلیل آپ بیان کر رہے تھے تو نقلی اور جعلی بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نقلی اور جعلی بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میں پھر کتابی اخباری وغیرہ کا لفظ بھی ساتھ ملا دیتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک چیز محض ایک تاریخی ہے، مطلب سکندر میں اور دارا کے درمیان میں لڑائی ہوئی، سکندر میں اور دارا کے درمیان میں لڑائی ہوئی، یا پاکستان جب بنا تو حالات ایسے آئے، پاکستان بنا تو انگریزوں کے ساتھ یہ اس طرح ہمارا مقابلہ ہوا۔ اب مطلب کہ اب یہ واقعات ہوئے تو کوئی کہے گی میں آپ کی بات تب مانوں گا کہ آپ عقل کی روشنی میں مجھے صغرا کبرا بنا کر دلیل عقلی کے طور پر مجھے قائل کریں کہ واقع میں ان میں جنگ ہوئی تھی، تو میں کہوں گا اللہ کے بندے جو چیزیں محض نقلی کتابی ہیں اخباری ہیں ان پر دلیل عقلی کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، مطلب کہ تاریخ نے بتلایا اور مخبر صادق نے خبر دی کہ سکندر اور دارا ہستیوں کا ہونا بھی عقلاً ممکن ہے اور ان کے درمیان میں جنگ کا ہونا بھی ممکن ہے، اور جب ممکن ہے اور مخبر صادق یہ خبر دے رہا ہے اور تاریخ بتلا رہی ہے ان میں جنگ ہوئی، تو عقل کا فتویٰ کیا ہے کہ بات کو مان لیا جائے، اس لیے ماننا چاہیے۔ اور آپ کو جی میں تو تب مانوں گا، نہیں جی پہلے آپ عقلی طور پر نہ صغرا کبرا قائم کر کے پھر دلیل قائم کریں اور دلیل قائم کر کے بیان کریں تب میں مانوں گا، ورنہ میں نہیں مانوں گا۔ یہ مطالبہ غلط ہے۔ یہ مطالبہ کیا ہے؟ تو حضرت کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا منقولات محضہ پر، منقولات محضہ پر دلیل عقلی محض کا قائم کرنا ممکن نہیں، اس لیے اس کا مطالبہ جائز نہیں۔ حضرت کا الفاظ کتنے پیارے ہیں، منقولات محضہ پر دلیل عقلی محض کا قائم کرنا ممکن نہیں، اس لیے اس کا مطالبہ جائز نہیں۔ اب مطلب یہ اب ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، عقل کے طور پہ مانا یا بغیر عقل کے مانا؟ عقل کے طور اللہ کی توحید کو عقل کے طور پہ مانا یا ویسے مانا؟ ہم نے کہا جی قرآن میں آگے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا کہ تو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، میں اللہ کو نہیں مانتا تو قرآن، تو اللہ کو پہلے منوانا پڑے گا عقلی طور پر، اللہ کی توحید کو منوانا پڑے گا عقلی طور پر، پیغمبر کی نبوت کو منوانا پڑے گا عقلی طور پر۔ تو دلائل عقلیہ سے آپ ثابت کریں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے۔ 10,000 سے زیادہ معجزات ہیں حضرت علی رحمہ نے بیان کیے ہیں، کہتے ہیں جتنے جہان چاہے عالم معانی ہو، عالم ملائکہ ہو، عالم انسان ہو، عالم جنات ہو، عالم علوی ہو، عالم جب ہو، عالم سفلی ہو، سفلی میں جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو یعنی مرکبات ہو، یا بسائط ہو، مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، ہر ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ موجود ہے۔ مٹی نے گواہی دی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں،
زبانی نے گواہی دی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ تمام معجزات یہی معنی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ سارے جہانوں میں سے کسی جہان کو چاہے عقلی ہو چاہے غیر عقلی ہو چاہے سماوی ہو چاہے فضائی ہو چاہے زمینی ہو کر مرکبات میں ہو یا بسائط میں سے ہو ہر ایک میں پیغمبر کی نبوت پر دلیل بننے سے محروم نہیں رہنے دیا. اس لیے سرکار سارے عالمین کے لیے رحمت بن گئے سارے عالمین کے لیے. تو مطلب میرے کہنے کا یہ کہ مدعی کے ذمے دلیل ہے مدعی کے ذمے کیا ہے لیکن نظیر کا بیان کرنا اس کے ذمے ضروری نہیں ہے. اس کے بعد اب بات ایک اور ذہن میں رکھو وہ بات یہ کہ بعض کہا کرتے ہیں اب دیکھو میرا ایک مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے میں نے اپنے دعوے پر گواہ پیش کیے تو اب وہ مدعا جو ہے نا وہ کہتا جی میں مانتا ہوں کہ یہ گواہ بڑے سچے ہیں یہ گواہ کیا ہیں بڑے سچے بڑے اچھے نیک ہیں بڑے معتمد ہیں لیکن میں تو تب دعوے کو مانوں گا کہ کمشنر صاحب اور فلاں وزیر صاحب آ کر کے گواہی دیں تو میں ان کے دعوے کو مانوں گا ورنہ میں تو ہر ایک جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گواہ ہیں یہ سچے ہیں صادق ہیں آپ کو یہ تو حق پہنچتا ہے آپ کو یہ تو حق پہنچتا ہے کہ آپ یہ کہیں گواہ پر جرا کرنے کا تو حق ہے جی آپ کہیں یہ صادق نہیں میں اس کو نہیں مانتا میں صداقت کو نہیں مانتا میں اس کی امانت کو نہیں مانتا آپ کو جرا کرنے کا حق ہے جتنی چاہے آپ جرا کریں لیکن جب جرا سے وہ پاک نکلے اور وہ ثقہ نکلے معتبر نکلے آپ پھر بھی کہیں لیکن میں تو دعوے کو نہیں مانوں گا جب تک کمشنر صاحب یا فلاں وزیر صاحب آ کر کے گواہی نہ دے تو ہر ایک کہے گا یہ پگلا معلوم ہوتا ہے ہر ایک کیا کہے گا یہ اللہ کا بندے مدعی کے ذمے مطلقاً گواہ ہے خاص گواہ کا ہونا ضروری نہیں. تو ہم کہتے ہیں ہمارے گواہ چار ہیں جب کہتے ہیں یہ مسئلہ شریعت میں ہے یہ مسئلہ دین میں ہے تو اس کے لیے چار ہمارے پاس گواہ ہیں چاہے ہم قرآن مجید سے ثابت کر دیں چاہے ہم حدیث پیغمبر سے ثابت کر دیں چاہے ہم اجماع امت سے ثابت کر دیں چاہے قیاس سے ثابت کر دیں. قرآن کہتا ہے کہ حدیث پیغمبر کو مانو اور جس نے رسول کا کہا مانا یقین سمجھو اس نے اللہ کا کہا مانا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ تقریباً 36 مقامات پر یہ ذکر آ رہا ہے اللہ کا کہا مانو اللہ کے رسول کا کہا مانو. اور یہ حکام بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے بارے میں تو کہا ہے نا کہ حکام کا کہنا مانو حکام کا کیا مانو کہنا مانو. 5ویں پارے کے 5ویں رکوع میں آ گیا کہ اللہ کا کہا مانو رسول کا کہا مانو اور حاکموں کا اور کس کا تو حاکم کہتے ہیں پھر آپ ہمارا کیوں نہیں مانتے آپ ہمارا کہنا کیوں نہیں مانتے جب قرآن کہتا ہے کہ حاکموں کا کہنا مانو. تو جواب یہ ہے کہ آپ کا کہنا ماننے میں قرآن کا انداز اور ہے اور اللہ رسول کا کہنا ماننے کے حکم میں انداز اور ہے. کہتے جی کیا انداز ہے کہ جب اللہ نے کہا نا میرا کہا مانو تو اطیعوا مستقل آیا اطیعوا اللہ اور جب رسول کا ذکر آیا وہ اطیعوا الرسول اور معلوم ہوتا ہے اللہ بھی مستقل مطاع ہے اور پیغمبر بھی مستقل مطاع ہے اور اولی الامر جو ہے اس کے لیے وہ اطیعوا اولی الامر نہیں آیا بلکہ پہلے اطیعوا کے ذیل میں ذکر آیا. کیا مانا اور اولی الامر کا تو مانا کیا اگر حکام اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی ماتحتی میں بات کریں تو ان کی بات کو ماننا اور اگر اللہ رسول سے مقابلہ کرے تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا. کہاں ڈال دینا اگر اللہ رسول کے مقابلے میں کوئی بات کرے تو ان کی بات نہ ماننا. ہاں ایک بات دل میں رکھو ایک یہ کہ ایک بات شریعت کے مطابق نہیں پر شریعت کے خلاف بھی نہیں شریعت کے مطابق نہیں پر شریعت کے اب کار میں بیٹھنا کیا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن خلاف بھی تو نہیں نا. پیغمبر نے منع تو نہیں کیا نا کہ کار میں نہ بیٹھو پیغمبر نے منع تو نہیں کیا کہ جہاد میں نہ بیٹھو اگرچہ جہاد میں بیٹھنا سنت کے مطابق نہیں پر سنت کے خلاف بھی نہیں کیونکہ پیغمبر نے منع نہیں کیا. تو جس مقام پر حاکم یہ کہے اگرچہ شریعت کے مطابق نہ ہو پر شریعت سے ٹکرائے نہ اس مقام میں حاکم کا کہنا ماننا ضروری ہے.
اس مقام میں جب سے کہہ دینا کہ ٹیکسی میں 4 سے زیادہ نہ بیٹھو، کہنا ماننا ضروری ہے. اب ہم نے تھانہ قائم کیا ہمارے علاقے کے اندر، ہم نے کہا تھانہ یہاں بنے گا تو انتظامی بات ہے نا، چاہے یہاں بنائے، چاہے شاہ جمال میں بنائے، چاہے شادمان میں بنائے، جہاں چاہے بنائے شریعت سے ٹکراتا نہیں، اور جہاں نہ ٹکرائے وہاں کہنا ماننا پڑے گا. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حکام کو پتہ ہی نہیں کہ علماء اور دین ان کی کتنی عظمت کرتا ہے. حاکموں کو پتہ ہی نہیں کہ دین کی نظروں میں حاکم کی عظمت کتنی ہے. کہاں اگر حاکم وقت اعلان کر دے کہ چونکہ ہیضہ پھیلا ہوا ہے اس لیے امرود نہ کھانا، اعلان آیا حکومت کی طرف سے کہ امرود نہ کھانا، تو شریعت میں لکھا ہوا کتابوں میں والد صاحب نے فرمایا کہ چھپ کر کے کمرے کے اندر بیٹھ کر کے امرود کا کھانا بھی ناجائز ہوگا، کیونکہ حاکم وقت نے ایک ایسی بات کی جو انتظامی ہے اور شریعت سے ٹکراتی نہیں. اگر اس مقام پر بھی حاکم کا کہنا نہ مانا جائے تو پھر اولی الامر کا کہنا ماننے کا معنی کیا ہوا؟ تو جہاں ٹکرائے وہاں کہنا نہ مانو، اور جہاں اگرچہ مطابقت نہ ہو لیکن مخالفت نہ ہو، ایسی نئی بات کریں جو ٹکراتی نہیں، اس مقام پر حکومت کا کہنا ماننا ضروری ہوگا تاکہ امت میں انتشار نہ ہو امت میں. اور ایک یہ مسئلہ بھی پتہ نہیں بیان کروں نہ کروں، آپ بتائیں کر دوں. اچھا آپ کہتے ہیں مطلب یہ کہ اگر ایک حاکم آپ کہتے ہیں کہ شرعی طور پر حاکم بننے کی اس میں صلاحیت نہیں، شرائط موجود نہیں ہے، یعنی مطلب کہ نمازی پکا نہیں، فلاں نہیں یا فلاں نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ جابرانہ طور پر متغلبانہ طور پر اس نے آ کر کے غلبہ حاصل کر لیا اور وہ حاکم بن بیٹھا. وہ کیا ہوا؟ حاکم. تو شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ جب بن بیٹھا تو اس حاکم کی اطاعت بھی ضروری ہے. شریعت میں کیا لکھا ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے حاکم وقت کا مقابلہ کیا تو امت میں خون ریزی ہوگی، اور امت کی خون ریزی سے بچنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، گناہ گار بھی ہے لیکن حاکم بن گیا اس کی اطاعت بھی ضروری ہے، اس کی اطاعت بھی. یہ مسئلہ شریعت کا مستقل ہے. کیوں؟ تاکہ امت کے اندر انتشار نہ آئے. کل ہی میں بخاری شریف کا سبق پڑھا رہا تھا تو کل ہی یہ روایت آئی، اس میں یہ ذکر آیا. تو ہر ایک چیز کو اپنے مقام پہ رکھا جائے. اب مطلب میرا یہ ہے، اب ایک کا کہنا جی میں تو تب مانوں گا. حضرت خالد رحمۃ اللہ نے کہا ایک صاحب آئے کہنے لگے جی ایک صاحب سے میری بحث ہو گئی، اور بحث ہوئی تو اس نے کہا جی میں داڑھی کو تب مانوں گا کہ اگر آپ قرآن سے ثابت کریں. قرآن سے آپ کیا کریں؟ تو کہتے ہیں جی میں نے کہا بھی ہماری دلیلیں 4 ہیں، میں چاہے قرآن سے ثابت کروں چاہے حدیث سے کروں، اور قرآن کہتا ہے کہ اجماع امت بھی دلیل ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ قیاس بھی دلیل ہے. تو 4 دلیلوں میں سے جس سے چاہے ثابت کروں آپ کو مان لینا چاہیے. کہتا نہیں جی میں تو قرآن سے بتلاؤ گے تو مانوں گا. انہوں نے کہا آتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام میں جب جھگڑا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا. معلوم ہوتا ہے پیغمبر کی داڑھی تھی بھی اتنی جو پکڑ میں آ سکتی تھی، جو پکڑ میں آ سکتی تھی. تو قرآن سے ثابت ہو گیا. تو کہیں واہ مولانا میں مان گیا، واہ مولانا. تو استانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اس سے تو داڑھی کا وجود ثابت ہوا، وجود تو ثابت نہ ہوا، واجب ہونا تو ثابت نہ ہوا. اگر وہ یہ کہہ دیتا فرمایا حضرت اتنی عقل اس میں نہیں تھی، اتنی عقل نہیں، میرا کام مان گیا. تو مطلب یہ ہے کہ ہم چاہے قرآن سے ثابت کریں، چاہے حدیث سے ثابت کریں، چاہے اجماع امت سے ثابت کریں، قیاس سے ثابت کریں. آپ کو نہیں کمشنر صاحب گواہی دیں گے تو میں دعویٰ مانوں گا ورنہ میں نہیں مانوں گا، یہ بات غلط ہے. پھر اس کے بعد آگے آتا ہے کہ عقل میں اور نقل میں ٹکراؤ کی 4 قسمیں ہیں. عقل میں دلیل عقلی میں اور کتابی میں دونوں قطعیوں ایسا ہو نہیں سکتا. یہ قطعی وہ ظنی، وہ قطعی یہ ظنی، اور دونوں ظنی. تو ظاہر بات ہے دلیل عقلی قطعی ہو تو اس کا کہنا مانا جائے گا، اور دلیل نقلی اگر قطعی ہوگی تو دلیل عقلی نقلی کے اندر دلیل نقلی اگر ظنی یا عقلی قطعی ہے تو نقلی میں ہم تعویل کریں گے. جیسا قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ذوالقرنین نے جب سورج کو دیکھا کہ پانی میں غروب ہو رہا ہے، پانی میں
حالانکہ غروب کے وقت میں پانی میں تو نہیں جاتا، تو جواب اس کا کیا کریں گے؟ ہم تعبیر کریں گے۔ تعبیر کیا ہے کہ دلیل عقلی قطعی اس یہ نقلی ضمنی کے مقابلے میں آئی تو نقلی میں تعبیر کرو، یہ نہیں کہ پانی میں غروب کے وقت میں غروب کرتا ہے، وجہ دہا تغرب، انہوں نے یوں پایا۔ تو جب سمندر کے کنارے آپ کراچی کھڑے ہوتے ہیں نا تو سورج غروب ہو رہا تھا مکہ مکرمہ کی طرف، تو یوں لگتا ہے جیسا پانی میں ہو رہا ہے، حالانکہ پانی میں تو نہیں ہوتا، اس لیے لگنا اور چیز ہے اور واقع میں غروب ہونا اور چیز ہے، تعبیر کریں گے۔ لیکن جب دونوں ضمنی ہو تو دلیل نقلی کو لیا جائے گا، عقلی کو نہیں لی جائے گا۔ تو بہرحال یہ حضرت کے اصول ہیں، جب کسی سے مکالمہ کرو ان 7-8 اصولوں کو پہلے طے کر لو، اس کی روشنی میں بحث کرو، انشاءاللہ مسئلہ آسان۔ دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما لو، یا اللہ پاکستان پہ نظر کرم، یا اللہ سارے عالم اسلام پہ نظر کرم، یا اللہ جو مجاہدین اسلام ہیں ان پہ نظر کرم، یا اللہ جو دہشت گرد ہے، یا اللہ عوام کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں، ان دہشت گردوں کو یا اللہ تو رسوا فرما، یا اللہ جو دہشت گرد ہیں جو لوگوں کی ناجائز جانیں لیتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں، یا اللہ ان پر پکڑ فرما، اور یا اللہ جو مجاہدین ہیں اسلام کے لیے جہاد کر رہے ہیں، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں، مجاہدین کی مدد فرما، دہشت گردوں کو ذلیل و رسوا فرما، مجاہدین کی مدد فرما، دہشت گردوں کو ذلیل و رسوا فرما، اور اے اللہ سارے عالم اسلام کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا، یا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرماؤ۔ اب یہ بھی دعا کریں انشاءاللہ، ابھی وہ یہ نماز کے بعد ایک نکاح ہونے والا ہے، بیدان نکاح پڑھائیں گے، اب دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو مبارک فرمائے۔ اب انہوں نے جامع شریفیہ میں یہاں پر لائے ہیں نسبت کے لیے، اس لیے کہ یہاں والد صاحب نے فرمایا تھا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو بعض لوگ اس لیے یہاں آ کر جمعے کے دن آ کر کے نکاح پڑھواتے ہیں تاکہ ان نسبتوں کی بنا پر برکتیں آ جائیں۔ تو دعا کرو اللہ ان کی نیتوں کا ثمرہ ان کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے عقد کو مبارک فرمائے، اور دولہا دلہن کو اللہ تعالیٰ یعنی خوشیاں نصیب فرمائے، ان کے گھر کو اللہ تعالیٰ جنت کا نمونہ بنائے۔ یا اللہ نظر کرم، نظر فضل، نظر رحم، پاکستان پہ نظر کرم، افغانستان کے عوام پہ نظر کرم، یا اللہ افغانستان اور جو تمام عالم کے مسلمانوں پہ نظر کرم، یا اللہ غیر سے مدد فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم آمین۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو خیر مانگی وہ ہمیں دے دے، جس سے پناہ پکڑی شر سے اس سے ہمیں بچا لے۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر، المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، أما بعد فيا أيها
الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وضل